کچھ ماہ بعد یار 1-2 دن کا اسٹے ہے، بس پھر واپس آ جاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے نا منا کی برتھ ڈے ہے اور لاسٹ پر بھی میں نہیں جا سکا تھا۔ دلشیر پیکنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ مجھے بھی نکلنا ہے، آج حمزہ گروپ آف انڈسٹری کے ساتھ میٹنگ ہے۔ روحان گہری سنجیدگی سے کہتا ہے مل کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ دلشیر بھی اپنا سامان اٹھاتا ایئرپورٹ کے نکل گیا۔ ان گزرے مہینوں میں اس کے جذبات کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے تھے۔ اعضاء سے محبت دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، لیکن اس نے اللہ سے دوستی بہت مضبوطی سے کر لی تھی۔ یہی اس کے دل کی سکون کی وجہ بنی تھی۔ رات کے 11 بجے وہ کینیڈا پہنچا اور راستے سے اس نے کیک اور پھول کا ایک بڑا بوکے لے لیا تھا اور اپنی بہن کے دروازے پر کھڑا بیل بجا کر کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی پرنسس، ہیپی برتھ ڈے منا۔ نیند سے بوجھل آنکھوں سے ہمنا نے دروازہ کھولا تو سامنے سے کھڑے دلشیر کو دیکھ اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ بھاگتے اس کے گلے لگی۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ حالے میں نے کہا نا کھانا کھاؤ ورنہ 2 تھپڑ لگاؤں گی، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تنگ کر کے رکھا ہے تم سب نے مجھے۔ فائزہ بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے کھانا کھلانے لگی تھی جو صبح سے بخار میں مبتلا تھی۔ 2-3 نوالے لینے کے بعد اس نے روک دیا۔ ماما میرا دل نہیں کر رہا، پلیز مجھے نہیں کھانا بس۔ کسی نے التجا کی تھی۔ فائزہ بیگم نے اسے مزید تنگ نہیں کیا، برتن اٹھاتے ہوئے کمرے کی لائٹ آف کر کے نکل گئی تھی۔ ان کے جاتے کب سے رکے ہوئے آنسو گال پر بہنے لگے تھے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے حالے کو مار دیا۔ آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اتنے خوش ہیں کہ آپ کو ایک بار بھی حالے کی یاد نہیں آئی۔ اب حالے بھی کبھی آپ کو یاد نہیں کرے گی۔ وہ تکیہ سینے میں دبوچے مشکل سے رونے لگی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا یہی تو ہونے لگا تھا، رات ویسے ہی اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی تھی، لیکن اس نے روحان سے لاکھ ناراضگی کے باوجود اس کا کمرہ نہیں چھوڑا تھا۔ آج بھی اس کے کمرے میں رہتی تھی۔ اسے کمرے کی ہر چیز سے روحان کی خوشبو آتی تھی، لیکن وہ پھر بھی روحان کو بلانے پر تیار نہیں تھی۔ نہ ہی روحان نے دوبارہ حویلی آنے کی کوشش کی تھی۔ کب روتے روتے وہ گہری نیند میں چلی گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ زریان اٹھے۔ زریان کسی کے جھنجھوڑنے پر ہڑبڑا کر اٹھا تو آنا پیٹ پکڑ کر آ رہی تھی۔ اس کی ڈیٹ 3 دن بعد کی تھی، لیکن اچانک آدھی رات کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ زریان نے جلدی سے اسے تھاما ہوا تھا۔ زیادہ تکلیف ہے کیا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ مجھے درد ہو رہا ہے بہت، آنا نے اٹکتے ہوئے بتایا تھا۔ زریان نے اسے جلدی سے عالم صاحب کے نمبر پر کال کر کے فائزہ بیگم کو بلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال کے کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ زریان بیٹھ جاؤ بیٹا، سب ٹھیک ہوگا، دعا کرو۔ فائزہ بیگم نے اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ ماما اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ پریشانی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ بیٹا پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا۔ عالم صاحب اور دادا جان اس کی پریشانی پہ مسکرا دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ایک خوبصورت سے کمبل میں لپٹے بچے کو لے آئی تھی اور فائزہ بیگم کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ مبارک ہو، ماشاءاللہ بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر سب کے چہروں پر خوشی بکھر گئی تھی۔ زریان نے بے یقینی سے عالم کے عالم میں اس وجود کو دیکھنے لگا تھا۔ میری بہو تو ٹھیک ہے نا؟ فائزہ بیگم نے پوچھا تھا۔ جی ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ماں کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ دادا جان نے بچی کو گود میں اٹھایا اور گالوں پر بوسہ دیا۔ باری باری سب نے پیار کیا۔ بابا نے بچی زریان کی گود میں دی۔ مبارک ہو بیٹا، اللہ نے تمہیں رحمت سے نوازا ہے۔ وہ جو ٹٹکی باندھے کمبل میں وجود کو دیکھ رہا تھا اپنی گود میں آنے پر ہوش میں آیا اور بے ساختہ اس کے روئی جیسے گالوں کو چوم لیا تھا۔ اس کے لمس میں بہت نرمی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر بچی کے گال پر گرا تھا۔ سب مسکرا دیا۔ آنا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب اسے مل کر آ گئے تھے۔ وہ کمرے میں گیا تو آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ زریان بھاری قدم اٹھاتا اس تک پہنچا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کا شکریہ زندگی۔ آنا نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھنے لگی۔ خوشی اس کی آنکھوں میں تھی، لیکن جو خوشی اس نے زریان کی آنکھوں میں دیکھی اس کے آگے اپنی خوشی سے کچھ نہیں لگی۔ آپ پوچھیں؟ اس نے زریان کا گال چھپتے ہوئے پوچھا تھا۔ زریان نے سر پر جھکا ہوا تھا۔ خوشی شاید بہت چھوٹا لفظ ہے، میں اپنی فیلنگز بتا نہیں پا رہا۔ مجھے لگ رہا ہے سب کچھ مل گیا ہے، بس میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ اس کی خوشی دیکھ کر آنا نے سکون سے آنکھیں موند دی۔ اس کا باپ بھی اسی خاندان کا تھا، لیکن اس نے صرف بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں اس کی ماں کو دربدر کر دیا تھا، اور آج زریان نے ثابت کر دیا ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ خالے کو جب پتہ چلا تو وہ بھی بی جان کو لیے ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال آ گئے تھے۔ بچی کو بار بار گود میں لیتی چومنے میں مصروف تھی۔ بی جان یہ کتنی نرم ہے نا؟ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ روحان کا کہا ہوا جملہ ایک دم سے یاد آ گیا تھا۔ اس نے اپنے لب بھیج لیے تھے اور سب کی جانب دیکھا جو اسے کو دیکھ رہے تھے۔ میں بتا رہی ہوں اس کا نام میں رکھوں گی، ابو کے بیبی کا نام بھی میں ہی رکھوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے بولا تو زریان اس کے پاس چل آیا تھا۔ آنا بھی اتنے دنوں بعد اسے مسکراتے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ ہاں سب سن لیجیے، جو حالے نام رکھے گی وہی ہوگا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، زریان نے سنجیدگی سے کہا۔ حالے نے فقیہ سب کو دیکھا تھا۔ اچھا حالے نام کیا رکھو گی تم اپنی بھتیجے کا؟ زریان نے اس کی گود میں موجود بچی کے گال کو ہاتھ سے چھو کر پوچھا تھا۔ اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ میں اس کا نام رواحہ رکھوں گی۔ سب کو اس کا نام بہت پسند آیا تھا۔ وہ حجر کی نماز ادا کر کے آیا تھا۔ رات بھی ہمنا کے ساتھ باتیں کرتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ویسے بھی اس کی پوری رات اعضاء کو یاد کرتے گزر گئی تھی۔ نیند اسے شاید ہی آنی تھی۔ ابھی وہ فلیٹ کے اندر جاتا کہ پیچھے والے فلیٹ سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑکا تھا۔ یہ آواز اعضاء کی تھی جو
वो लाखों में भी पहचान सकता था। इसके कदम वहीं जकड़ गए थे। इसने बेचैनी से बंद दरवाजे को देखा, लेकिन अब बिल्कुल खामोशी थी। इसने बेचैनी से दरवाज़ा बचाया, जो अगले 2 मिनट में खोल दिया गया था। सामने रेड सिल्क की नाइटी में एक बहुत मॉडर्न सी लड़की थी। इसने फ़ौरन अपनी नज़र फेर ली थी। इसके सामने लड़की से घिन आई थी। आपके घर से मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई है। इसने बिना नज़रें मिलाए तहम्मुल से पूछा। वो बस चाहता था कि उसकी गलतफहमी ही हो। इसका दिल चंद सेकंड में ही लाखों बार अपने अल्लाह को पुकार चुका था। नहीं मिस्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं है। कुछ चीखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस लड़की ने जवाब दिया। दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। दिलशेर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी बहन के फ्लैट के अंदर चला गया, लेकिन इसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। वो वहीं सोफे पर बैठ गया था। कुछ देर बाद सब उठ गए थे। वो सब बैठ कर नाश्ता करने लगे। हमना का शौहर आतिफ की नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो सुबह आकर सोया था। इसकी सास और 4 साला बेटा भी साथ ही बैठे हुए थे। अभी दिलशेर नवाला तो मुंह में डालता इधर दराम दरवाज़ा बजने लगा, जैसे कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में हो। सब परेशानी से उठ के थे। दिलशेर दरवाजे के पास ही था, इसलिए इसने जाकर दरवाज़ा खोल दिया था। और दरवाज़ा खोलने पर जो वजूद आकर इसके कदमों में लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया था। फटे होंठ, बिखरे बाल, चेहरे पर थप्पड़ के निशान, जगह जगह से फटा वाली बात, बिना दुपट्टे के कहीं से भी वो अज़ा नहीं लग रही थी जिससे इसने मोहब्बत की थी, जो हमेशा खुद को हिजाब में छुपाए रखती थी। आज वो बेहिजाब इसके सामने थी। होश तो इसे तब आया जब मन्ना ने आकर रज़ा को इससे अलग करके अपने साथ लगाया था और अपना दुपट्टा इसके गिर्द लिपटा। इसकी हालत ऐसी थी बस किसी भी वक्त गिर जाएगी। आप ही बचा ले, वो मार देंगे मेरे बच्चे को, मुझे बचा ले। वो हमना के गले लगे कांप रही थी। इसे याद आया वो जब आ रहा था, इसे कुछ देर पहले ही रूहान रज़ा से बात कर रहा था और इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन इसकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था ये जुल्म इस पर आज पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि रोज़ होता आ रहा था। इसने अपने माथे पर आया पसीना साफ किया। इसकी हालत देख इसे लगा वो अपना ज़ब्त खो देगा। नशे में धुत आश्चर्य से धक्का देता अंदर आया। इससे पहले कि वो वज़ा पर हाथ उठाता, दिलशेर अपना ज़ब्त खोता इस पर हाथ उठा चुका था। पीछे वो लड़की भी आ गई थी। हर्षी की नज़र जब अज़ा पर पड़ी तो एक पल को भी वो भी घबरा गया था, लेकिन दूसरे पल इससे चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट थी। ओह, तो ये बात है, यहाँ अपने आशिक से मिलने आई थी। मैं भी बोलूँ कैसे ये लोग इसके इतने हमदर्द बन गए। अब समझ आया, वजह तो मेरे सामने है। मिस्टर दिलशेर खान अज़ा आलम का एक्स नहीं, करंट बॉयफ्रेंड है। एक्स तो खुरम था ना, जिस कदर गलाज़त वो बक सकता था बक दिया। हमना ने और आंटी ने हैरानगी से दिलशेर और आशिर को देखा था। अब की बार रज़ा ने लड़ती पलक उठाकर सामने देखा तो नज़र दिलशेर की नज़र से टकराई। अपने बिल्कुल सामने खड़े देख इसका दिल क्या ज़मीन पर इसमें समा जाए। इतनी शर्मिंदगी, इतनी जलालत। अल्लाह ने से आंखें मीचे अल्लाह को पुकारा था इसने। ओ तय्यबत के दाल लड़की, तुम्हारा बच्चा ये अपने पेट में लिए इससे पहले कि अपनी घटिया बात मुकम्मल करता, दिलशेर इस पर फड़फड़ा था और इसे बेदर्दी से मारने लगा। आशिर के साथ आई लड़की चीखते हुए सिक्योरिटी का बुला लाई थी। अंदर से आतिफ भी निकल कर सब ने बहुत मुश्किल से इसे पीछे किया, जो आज किसी भी कीमत पर आशिर को छोड़ने के हक में नहीं था। अज़ा के जख्मी वजूद ने इसके अंदर सोए हुए जानवर को जगा दिया था। आशिर का चेहरा भी अज़ा की तरह जगह जगह से जख्मी हो गया। दिलशेर की आंखें लहू टपकाने लगी थी। तुम घटिया इंसान है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ इस तरह का वहशियाना सलूक करने की। दिलशेर को रोकना सबके लिए मुश्किल हो गया था। वो बार बार आशिर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये इसी काबिल है, इसके साथ यही होना चाहिए था। घटिया गाली है ये। इसकी बात पर दिलशेर ने खुद को चढ़ा अपने पाँव पर का वार इसके सीने पर किया था कि आशिर दम पीछे गिरा था। ऐसा कि मुँह से चीख निकली थी। सबने दिलशेर को काबू किया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आशिर उठा और 3 लफ्ज़ बोलता मगज़लात बकता हुआ वहाँ से निकल गया। इसके पीछे वो लड़की भी चली गई थी। पीछे सब अपनी जगह सुन रह गए थे। दिलशेर का वजूद खुद ब खुद ढीला पड़ गया था। इसने कभी भी इस लड़की को तकलीफ देने का सोचा नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो गया था। अज़ा लहरा कर हमना के बाजू में झूल गई थी। वो ज़रियान और रूहान को फ़ोन करके बुला चुका था। इसने पूरी बात नहीं बताई थी, बस इतना कहा कि दोनों जल्दी आ जाओ, उनकी बहन को इनकी ज़रूरत है। अंदर इसका ऑपरेशन था। हमना इसके साथ थी, क्योंकि हमना इसी अस्पताल डॉक्टर की ड्यूटी से अंजाम दे रही थी। हमना की सास और शौहर भी वहीं बैठे थे। किसी ने इससे कुछ नहीं पूछा था, ना कोई सवाल किया था। थोड़ी देर बाद हमना एक छोटे से बच्चे को कंबल में लिपट कर बाहर ले आई और अपने सास के हवाले कर दिया। दिलशेर की इतनी मनी थी कि उस बच्चे को छू कर देख ले। सब बहुत उदास थे। इसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, लेकिन इसकी खुद की हालत बहुत ख़राब थी। बीपी खतरनाक हद तक लो हो गया था। अब नॉर्मल हो ही नहीं रहा था, इसलिए वो अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन थी। दिलशेर ने इस बच्चे के कान में जान दी थी और उसका गाल चूम लिया था। वो इसे अपने वजूद का हिस्सा लगा था। रात भी वहीं बैठे गुजर गई थी, लेकिन अज़ा की हालत में कोई सुधार नहीं आया। वो नमाज़ पढ़ के आया। थोड़ी देर के बाद इसे रूहान आता हुआ नजर आया। दिलशेर उठा, उसके सीने से लग गया था। कुछ नहीं किया, बस खामोश था। रूहान का दिल किसी अनहोनी के साथ से घबराने लगा था। इसने दिलशेर को अलग किया था। क्या हुआ है अज़ा का? वो ठीक तो है ना? इसे अपनी आवाज़ किसी खाइश आती हुई महसूस हुई थी। दिल ने शिद्दत से दुआ की कि अज़ा ठीक हो। हाँ वो ठीक है, अभी अंदर है। अभी वो कुछ कहता कि अंदर से हमना आ गई थी। भाई परेशान मत हो, शुक्र है अब अज़ा ठीक है, इसका बीपी नॉर्मल हो गया है। दिलशेर ने सुकून का सांस ली थी कि आवाज़ा को तुम बताते क्यों नहीं? अब रूहान ने गुस्से से चीखा तो हमना ने रूहान की तरफ देखा था। वो दोनों पहले भी बहुत बार मिल चुके थे। उसके भाई का दोस्त था, लेकिन इस तरह इसका भाई अपने भाई पर चीखने से अच्छा नहीं लगा था।
آپ کی کیا لگتی ہے؟ اس نے حیرانگی سے روحان کو دیکھا۔ وہ بہن ہے میری۔ منا تم مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ اسے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کا بچہ وہ کیسا ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ روحان بھائی، دلشیر بھائی کی وجہ سے ہی آپ کی بہن ٹھیک ہے اور اس کا بچہ بھی ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں ہمنا کی ساس بھی وہاں آ گئی تھی اور بچے کو روحان کے حوالے کر دیا۔ روحان نے بے ساختہ اس بچے کو تھام لیا، اسے چومنے لگا۔ یہ اس کی بہن کا خون تھا۔ ہمنا اسے ازا کے پاس لے گئی۔ دلشیر باہر ٹوٹ گیا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ اسے دوبارہ اس حالت میں دیکھ پاتا۔ ازا بے ہوشی کی حالت میں تھی، لیکن ازا کی حالت دیکھ کے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ کس نے کیا ہے میری بہن کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ہمنا نے نظر چڑھائی تھی۔ آپ کون ہیں اس بچی کے؟ ڈاکٹر نے اسے پوچھا جو بہت بے چین نظر آ رہا تھا۔ میں بھائی ہوں اس کا۔ کیا ہوا ہے میری بہن کے ساتھ؟ کوئی مجھے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کی بہن کو بہت بری طرح مارا پیٹا گیا ہے۔ اس کے جسم میں جگہ جگہ نیل پڑے ہیں۔ کیسے بھائی ہیں آپ لوگ؟ بہنوں کو کسی ظالم کے ساتھ رخصت کر کے اسے بھول جاتے ہیں؟ دوبارہ اسے پوچھنے کا خیال نہیں آتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ بہت مشکل سے جان بچی ہے، ورنہ ان کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ڈاکٹر کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ ڈاکٹر کی بات پر اس کا اندر تک زخمی ہوا تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ اسے اب عاشر کا خیال آیا تھا۔ عاشر کہاں ہے؟ اس نے کہا تھا اس کی بہن کا ایسا حال کس نے کیا تھا؟ اس کی بہن کا ایسا حال ہمنا کی ساس اسے باہر لے آئی تھی، پھر اسے سب بتاتی چلے گی۔ جیسے جیسے وہ سنتے جا رہے تھے دونوں کے لیے وہاں سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا پچھلے 2 مہینوں سے ان کے گھر میں ایک اور لڑکی بھی رہنے لگی تھی۔ کیسے اس لڑکی نے اپنی فیملی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ ہمیشہ جب بھی بات کرتی ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ انہیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ اندر اندر سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ لیکن عاشر نے یہ سب کیوں کیا؟ روحان کو سمجھ نہیں آیا۔ اگر اس کی بہن اسے اتنی بری لگتی تھی تو شادی ہی کیوں کی؟ وہ غصے میں اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے فلیٹ میں پہنچا، دروازے پر تالا لگا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارا تھا۔ سارا بیگم کے گھر چلا گیا۔ اسے اپنی بہن کا حساب چاہیے تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دھار سے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ نہا اور سارا بیگم دونوں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ اسے اس طرح جارحانہ انداز میں اندر آتے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ روحان بیٹا تم کب آئے اور اتنے غصے میں کیوں؟ انہوں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا مت کہیں مجھے، اس وقت میں آپ سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بس یہ بتائیں آپ کا بے غیرت بیٹا کہاں ہے؟ اس نے چیختے ہوئے پوچھا تھا۔ سارا بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہے عاشر نے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ مجھے بتائیں، آپ اتنا بتائیں عاشر کہاں ہے، ورنہ میں اس پورے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ قسم لے لو ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے اور نہ ہی ہمیں اپنے گھر آنے دیتا ہے۔ انہوں نے جلدی سے صفائی دی تھی۔ اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتا فون بجنے پر کال اٹھائی اور الٹے قدم بھاگا تھا۔ دلشیر کی کال پر وہ دوبارہ ہسپتال چلایا تھا۔ تب تک زریان بھی پہنچ چکا تھا۔ ہمنا اور اس کی ساس اسے ہر ایک بات بتا چکی تھی۔ زریان اسا کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، لیکن اسا کمرے کی چھت کو تک رہی تھی۔ اسے آس پاس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ازا میرا بچہ، بھائی کی طرف دیکھو، زریان نے بھرائی ہوئی آواز میں سے پکارا تھا۔ دلشیر ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے ایک پاؤں فولڈ کے نظریں زمین پر ٹکائے کھڑا تھا۔ اس کے بیڈ کو دونوں طرف سے اس کے بھائی بیٹھے تھے۔ ہمنا اور اس کی ساس بچے کو لے صفحے پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے جتنا ہو سکا تھا اس کا خیال رکھا تھا، لیکن وہ کبھی عاشر کے خلاف کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تھی، نہ ہی اپنی فیملی کو بتانے کو تیار تھی۔ اس کا کہنا تھا بیبی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نتیجہ آج اس کے سامنے تھا۔ ازا چپ مت رہو، کچھ تو بولو ورنہ کچھ ہو جائے گا ہمیں۔ ایسے مت رہو۔ روحان کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا۔ ازا نے خالی نظر سے روحان کو دیکھا، پھر زریان کو۔ اس کی آنکھوں میں جو خالی پن تھا اس نے کمرے میں موجود ہر شخص کو اندر تک توڑ دیا تھا۔ مت کرو ازا، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ زریان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ہمنا اٹھی اور اس کا بچہ لا کے اس کی گود میں رکھا، شاید بچے کو دیکھ کر ہی کچھ بولے۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ اچانک نرم گرم وجود محسوس کر کے اس نے اپنی گود میں دیکھا، آہستہ سے ہاتھ بڑھا کے اسے چھوا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو سے بھر گئی تھی۔ اس بچے کو سینے سے لگا کر جو روئی تو کمرے میں موجود ہر انسان کو رلا گئی تھی۔ اس کی آواز میں جو درد تھا وہ وہاں ہر انسان کو رلا گیا تھا۔ زریان اور روحان نے اسے مشکل سنبھالا تھا۔ دلشیر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی اس کو اس حالت میں دیکھنے کی۔ مسجد میں آ کر وضو کر کے سجدے میں گر گیا تھا۔ اللہ میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ اسے صبر دے، اس کے دل و دماغ سے وہ ساری تکلیفیں مٹا دے جو اسے تکلیف دے رہی ہیں۔ وہ اللہ سے دعا مانگنے لگا تھا۔ زریان کو گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ انا بھی اسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ ازا کے لیے بھی بہت مشکل تھے۔ حویلی میں سب نے کہا تھا کہ وہ پاکستان جائیں گے، لیکن اس کی کنڈیشن کی وجہ سے عاشر نے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ازا کا بہت خیال رکھے گا۔ زریان نے چاہتے ہوئے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہاں پہنچ کے بس فون کر کے بتایا کہ وہ ازا کے پاس ہے۔ گھر میں خوشی کا سامان تھا، لیکن ازا سے ابھی تک کسی کی بات نہیں ہو سکی تھی۔ زریان نے کہا کہ وہ ازا کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اس لیے سب انتظار میں تھے۔ حالے کا وہ سارا دن رواحہ کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ دوبارہ سے ہنسنے بولنے لگی تھی۔ آج 5واں دن تھا۔ دلشیر اور زریان ہر وقت ہسپتال میں ہی تھے۔ ازا کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، لیکن وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ہمنا اس کے ساتھ وقفے سے ملنے آتی تھی۔ اتنے دنوں میں دلشیر ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں گیا تھا۔ ازا شام تک ہمیں نکلنا ہے بیٹا، آپ کی طبیعت بہتر ہے نا؟ زریان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ جو بچے کو چینج کروا رہی تھی خاموشی سے بس سر ہلا دیا تھا۔ زریان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سامان وغیرہ چیک کرنے لگا۔ روحان کی آواز پر باہر گیا تھا، جس کو پتہ چلا کہ اس نے کس کی بہن کے ساتھ یہ سب کیا ہے، پوری زندگی یاد رکھے گا۔ چکی پیستے ہوئے روحان نے نفرت سے کہا تھا۔ زریان کے سوالی نظروں پر اس نے مسکراتے ہوئے کام ہونے کی اطلاع دی تھی۔ اتنے دنوں بعد دلشیر کے چہرے پر بھی سکون بکھر گیا تھا۔ وہ لوگ کافی دنوں سے عاشر کی تلاش میں تھے اور 3 دن
دن پہلے انہوں نے اس کے ٹھکانے کا پتہ چلا لیا تھا۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ ثبوت ملے تھے۔ اس نے 2 لوگوں کا قتل کیا تھا اور وہ بہت سے غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث تھا۔ زریان کے اشارے پر ان دونوں نے سارے ثبوت جمع کر کے پولیس کو دیے اور اس کے ٹھکانے کا بھی بتا دیا۔ خرم نامی کانٹا بھی انہوں نے ازا کی زندگی سے ایسے ہی نکالا تھا اور انہوں نے ازا کی طرف سے بھی اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس کیا تھا، جس پر عاطف اور بلڈنگ کے کچھ اور لوگوں نے بھی گواہی دی تھی اور آخرکار پولیس اس کی گرل فرینڈ کو گرفتار کر چکی تھی۔ اس پر اتنے سارے کیس تھے، ساتھ ثبوت بھی کہ وہ چاہ کر بھی باہر نہیں آ سکتا تھا۔ زریان بچے کو گود میں لیے ازا کا ہاتھ پکڑے ڈرائیور کا ویٹ کر رہا تھا، جو 2 منٹ بعد آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ ازا کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دلشیر اور ریحان دوبارہ دبئی جا چکے تھے۔ شام کے قریب وہ حویلی پہنچے تھے۔ ازا کی حالت دیکھ کر ایک ماتم سمجھ گیا تھا، ہر آنکھ کا اشکبار تھی۔ اس کی حالت زریان نے ہر حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ بابا کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ مانا کا سامنا کر سکے۔ کہیں نہ کہیں آج بھی ان کو ایسا لگ رہا تھا اس کی حالت کے ذمہ دار وہی تھے۔ ازا آج بھی سب کے بیچ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سب کے رونے پر بھی ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا اس کی آنکھ سے۔ سب نے بہت کوشش کی اسے ہنسانے کی، لیکن وہ ایسے ہی گھنٹوں خاموشی سے بیٹھی رہتی تھی۔ ازا کے بیٹے کا نام بھی تاجان نے رکھا تھا، بہرام۔ کیا سوچا ہے تم دونوں نے اپنی زندگی کے بارے میں؟ کب تک ایسے رہنے کا ارادہ ہے؟ آج زریان اسپیشلی ان دونوں سے ملنے آیا تھا۔ ازا کے ساتھ ہوئے حادثے کو بھی 6 مہینے گزر چکے تھے۔ اس وقت وہ تینوں کافی پی رہے تھے۔ روحان نے نظر اٹھا کر زریان کو دیکھا، البتہ دلشیر پرسکون بیٹھا تھا۔ آپ اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھا کر رکھیے، کیونکہ وہ میرا حویلی آنا برداشت نہیں کر سکتی اور یہ اس کا فیصلہ تھا۔ میں اس کے فیصلے کا احترام کر رہا ہوں۔ روحان نے سکون سے جواب دیا تھا۔ اچھا، تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پوری زندگی ایسے گزارنے کا ارادہ ہے؟ تم جانتے ہو 1 سال شادی کو ہو گیا ہے، تم نے ایک بار بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی، ایک بار بھی اس کو حقیقت سے آگاہ کیا، اپنی بے گناہی کی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ زریان کا لہجہ شرمندہ کرنے والا تھا، لیکن سامنے بھی روحان تھا جس نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ کیوں کروں یہ سب؟ اس نے سوال کیا تھا۔ کیونکہ بیوی ہے وہ تمہارا فرض بنتا ہے اس کی غلط فہمی دور کرنا۔ تو کیا میں اس کا شوہر نہیں ہوں؟ اس کو مجھ پر یقین نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ میں اسے پیار کرتا ہوں۔ کچھ بھی ہو جائے اسے خود کو مجھ سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ رہنے سے زیادہ اپنی موت کو ترجیح دی۔ یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کا لہجہ بھی انتہائی سرد تھا، جیسے اسے نہ جانے کتنا غصہ ہو حالے پر۔ زریان نے خاموشی سے دیکھا، پھر دلشیر کو۔ اب تم بھی بتا دو، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تمہاری وجہ سے انکل آنٹی پریشان رہنے لگے ہیں۔ اب اپنا نہیں تو ان کا ہی سوچ لو۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ نہیں ملتا، جو نہیں ملتا اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر بھول جانا چاہیے۔ زریان کی بات پر دلشیر چونکا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو گاہی تھی ایک پل کا وہ گڑبڑا گیا تھا، لیکن جب بولا تو ارادہ اٹل تھا۔ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب قسمت نے مجھ سے چھین لیا تھا تب قسمت کا لکھا قبول کر لیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے اور یہ موقع میں گنوانا نہیں چاہتا۔ وعدہ کرتا ہوں اس کو اور بہرام کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور ایک نظر دونوں بھائیوں کو دیکھا جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم جانتے ہو وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے اور ایک بچے کی ماں بھی۔ وہ شاید تمہارے معیار پر پوری نہ اترے اور آس پاس کے لوگ بہت باتیں بنائیں گے، شاید تمہاری فیملی بھی ان کو قبول نہ کرے۔ اپنی ہی بہن کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے اسے بہت شرمندگی اور دکھ تھا، لیکن اس آنے والے وقت سے آگاہ کرنا بھی ضروری تھا۔ میرے لیے یہ ساری باتیں بے معنی ہیں، کیونکہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک کردار پاکیزہ لڑکی ہے، اور رہی بات بہرام کی، وہ میرا ہی بیٹا کہلائے گا پوری زندگی، اور آس پاس کے لوگوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک میری فیملی کی بات ہے، انہیں پوری دنیا سے زیادہ میری خوشیاں عزیز ہیں، اس لیے ان کو میری فیملی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ دلشیر کا وعدہ ہے تم سے۔ اس کے لہجے سے اس کی باتوں کی پختگی صاف نظر آ رہی تھی۔ زریان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ اب یہ بات مکمل کرتا ہے دلشیر بول اٹھا تھا۔ کوشش نہیں، مجھے 10 دن کے اندر ان کو اپنے نگاہ میں لینا ہے، بس 10 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس۔ دلشیر کی بات پر زریان نے اسے گھور کر دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ مسٹر روحان حلم، کان کھول کے سن لو، اگر 1 ہفتے کے اندر تم حویلی نہیں پہنچے تو اپنی بہن کو پوری زندگی تمہارے نام پر بٹھانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے دلشیر کے ساتھ مجھے تم بھی حویلی میں چاہیے ہو۔ وہ سختی سے بہت کچھ دباور کر واقعی نکل چکا تھا۔ آج عرصے بعد دلشیر کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ روحان نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی تھی، لیکن بیٹا ازا نہیں مانے گی۔ پہلی زندگی میں بہت دکھ جھیلے ہیں میری بچی نے، اسے مزید امتحان میں مت ڈالو، فائزہ بیگم رنجیدگی سے بولی تھی۔ لیکن بہو جوان بچی ہے، اسے ایسے تو نہیں گڑبڑ بٹھایا جا سکتا، خوشیوں پر اس کا بھی تو حق ہے۔ دلشیر دیکھا والا بچہ ہے، مجھے تو وہ اپنی ازا کے لیے بہتر لگتا ہے۔ آگے اب بچی کی اپنی مرضی سے پہلے بھی بہت تکلیفیں جھیلی ہیں، اب کی بار کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ بابا جان دادا جان بالکل خاموش بیٹھے تھے، جیسے کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہ ہو۔ ازا کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، اس کے بعد ابھی جان نے اپنی بیٹی سے بھی ہر رشتہ توڑ دیا تھا۔ ماما آپ فکر مت کریں، میں ازا سے بات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ خوش رہے گی دلشیر کے ساتھ۔ زریان نے ان سے کہتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بیبی کارٹ میں ہاتھ پاؤں ہلانے میں مصروف تھی اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مطلب آنا واش روم میں تھی۔ اس نے وہاں کو اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہاں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، جیب سے منہ بنا کر آوازیں نکالنے لگی جیسے اسے پہچان لیا ہو۔ زریان کو بھی ساختہ اپنی شہزادی پر پیار آیا، اس کے دونوں گال کو چوم لیا۔ زریان بیڈ پر لیٹا وہاں کو اپنے سینے پر لٹا گیا تو راستہ سے اس کی پیٹ تھپکنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آنا ٹاول سے اپنے بالوں کو رگڑتی باہر آئی تھی، کپڑے گیلے ہو گئے اس کے جسم سے چپکے ہوئے تھے۔ زریان پر اس کی نظر پڑی، اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ
ڈھونڈا, ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے زریان کے نیچے نظر آیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ زریان قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اس کی گرم سانس اپنی گردن پر محسوس کرتے انا نے جھرجھری لی اور خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ زریان چھوڑے نہ۔ زریان اس کی کوشش ناکام بنا کے اسے موڑ کے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اپنی سانسیں اس کے سینے میں ڈھیلنے لگا۔ انا نے اس کے سینے میں ہاتھ رکھ کر دور کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ مزید گستاخیاں کرنے لگے تھے۔ وہ ایسے مدہوش ہو رہا تھا جیسے نہ جانے کب سے پیاسا ہو۔ اس کو سانس نہ لیتے دیکھ کر زریان نے ایک منٹ کے لیے اسے چھوڑا۔ سانسیں نارمل ہوتے وہ دوبارہ اس پر جھک گیا تھا۔ اسے ایسے ہی اٹھا کر بیڈ پر آ گیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہا کو بیڈ سے اٹھایا اور بیبی کارٹ میں لٹا کر ڈور اچھے سے لاک کیا، لائٹ آف کر دی تھی۔ سب نے طرف آتا دیکھ کر انا سمجھ گئی تھی اس کی آج خیر نہیں۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن زریان نے اسے کمر سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکا اور شرٹ اتار کر پھینک دی تھی اور اس پر جھک گیا تھا۔ زریان نہیں ارواح اٹھ جائے گی پلیز نہیں نا۔ انا نے اس کی بے باکی پر اسے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن زریان کے گھوڑنے پر جلدی چپ ہو گئی تھی اور زور سے آنکھیں میچ لی۔ پھر زریان نے آس پاس کا کچھ بھی یاد رکھنے نہیں دیا تھا اور خود میں گم کرتا چلا گیا۔ سو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔